خدا کی قسم اگر سورہ مبارکہ یاسین کی بھی کوئی صورت ہے، اگر قرآن کے چھوٹے چھوٹے سوروں کی بھی صورتیں ہیں، تو یہ جو مجلس عزا ہے نا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی بھی ایک پرشکوہ صورت ہے، اور وہ بھی قبر میں، برزخ میں، محشر میں شفاعت کے لیے آئیں گی، گواہی دیں گی، یہ فضائیں گواہی دیں گی کہ یہ شخص ذکر حسین سنتا تھا، یہ شخص ذکر حسین کرتا تھا، یہ شخص غم حسین میں اشک بار ہوتا تھا، یہ آقا کا سلامی تھا، سلام پڑھتا تھا، یہ آقا کا نوحگر تھا، نوحے پڑھتا تھا، یہ آقا کا مرثیہ گو یا مرثیہ خان تھا، مرثیے پڑھتا تھا، یہ آقا کا ذاکر تھا، یہ آقا کا ماتمی تھا۔ سب اعمال محفوظ ہیں عزیزو، سب اعمال محفوظ ہیں، امید لگا کے رکھو ذات حق سے، اخلاص کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس گفتگو کا دامن سمیٹ رہا ہوں۔ روز عاشورہ آقا حسین نے خطبے پر خطبے دیے، ارشاد و ہدایت کا سلسلہ جاری تھا، اور پھر قربانیوں پہ قربانیاں پیش کی، دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ بار بار متعدد خطبوں میں متعدد آیتیں تلاوت فرمائیں، جن آیتوں کی شأن تلاوت سے بڑی تفسیری اور فقہی بحثیں وابستہ ہیں کہ اس موقع پر اسی آیت کی تلاوت کیوں کی۔ اب طاقت نہیں ہے، ورنہ وہ باتیں عرض کرتا آپ کے سامنے۔ اور ایک فقرہ ایسا ہے قرآن کا جو ہے آیت قرآن کی ایک آیت کا جز ہے، لیکن آقا حسین نے اسے اپنے اس سفر میں بار بار پڑھا ہے، اور ہر بار اس فقرے کے بعد ایک فقرے کا اضافہ کیا ہے، ایک فقرے کا اضافہ کیا ہے۔ وہ فقرہ بھی قرآن میں آپ سب کو یاد ہے، وہ فقرہ بھی مقام فضائل میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ دراصل یہ فقرہ سب سے پہلے ادا ہوا تھا زبان مبارک علی ابن ابی طالب سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ اس وقت نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا، یہ فقرہ خدا کو اپنے اس عبد خالص کا یہ فقرہ اتنا پسند آیا کہ خدا نے اسے متن قرآن میں شامل کر لیا، تحسین کے ساتھ، تحسین کے ساتھ، داد و تحسین کے ساتھ، بشارت کے ساتھ۔ اور خدا کی قسم اگر عہد نبوت جاری رہتا اور عہد نزول قرآن جاری رہتا تو آقا حسین نے جو اس فقرے کے بعد فقرہ ادا کیا ہے آج وہ بھی قرآن کا حصہ ہوتا، اس لیے کہ دونوں برابر کے فقرے ہیں۔ علی نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اجرکم علی اللہ۔ سخن معصوم، سخن حسین، کلام حسین کا اعجاز بھی یہ ہے کہ خدا کی قسم اس جملے کو میزان قرآن کے علاوہ کسی اور میزان میں تولا نہیں جا سکتا۔ کیا عظیم فقرہ ہے، کیا عظیم فقرہ ہے۔ تمام دنیا کے علماء ادب و بلاغت کو اگر قرآن ان کے سامنے سے ہٹا کر صرف یہ جملہ پیش کیا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، تو ہر شخص گواہی دے گا کہ یہ ایک ہی تجلی ہے، دونوں کلام اس پورے جملے میں ایک ہی تجلی ہے۔ اس جملے کو، دونوں فقروں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بس آپ سے اب عرض کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ کس وقت کہا ہے امام نے۔ ہاں، جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون عند اللہ نحتسب انفسنا، لیکن اس وقت یہی فقرہ یا اس سے ملتا جلتا فقرہ آپ نے حضرت قیس ابن مسہر صیداوی کی شہادت کی خبر ملنے پر کہا، جب حضرت مسلم ابن عوذہ شہید ہوئے، جب حضرت حبیب شہید ہوئے، آپ نے انا للہ بار بار کہا ہے، لیکن یہ فقرہ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ یہ آخری بار کہا ہے جب 6 مہینے کے بچے کا لاشا
اجرکم اجرکم. جب ایک بچہ 6 مہینے کا بچہ جسے آقا لے گئے تھے کہ اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو یہ 6 مہینے کا بچہ شیرخوار بچہ دنیا کے کسی قانون میں گناہگار نہیں ہوتا. اسے تو ایک گھونٹ پانی پلا دو اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ آقا نے کہا ہو، آپ سب جانتے ہیں اور دیکھنے والوں نے بیان کیا ہے، درباری رپورٹروں نے نہیں، کہ آقا نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو دیکھا اور کہا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اعلان کر دو. ننھے سے بچے نے اپنا مرجھایا ہوا چہرہ فوج کی طرف کر دیا. بچے عموماً ماں یا باپ کی گود میں ہوتے ہیں تو سینے سے لپٹے رہتے ہیں. بچے نے چہرہ گھمایا، سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹ پر پھیری اور فوج میں انقلاب آ گیا. کچھ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ آ کر پانی پلا دیں، لیکن عمر ابن سعد نحس نے آواز دی حرملہ ابن کاہل کو کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. اس نے تیر سے نشانہ لیا اور ایک تیر خطا کر گیا، دوسرا تیر خطا کر گیا، لیکن تیسرا تیر اس طرح آ کر گلوئے اصغر میں پیوست ہوا کہ بچے کا گلا اور باپ کا بازو ایک ساتھ زخمی ہوا. آقا حسین نے تیر کو کھینچا، بچے سے خطاب کیا، بچے کے گلے سے 2-3 قطرے لہو کے، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اپنے چہرے پر مل کے کہا بیٹے گواہ رہنا، اسی طرح میں نانا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں اس موقع پر خواتین بھی سن رہی ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، مومنین سن رہے ہیں. مکتب حسینی کی تربیت گاہ ہیں یہ مجلسیں. سنو کس طرح خدا کا احترام باقی رکھتے ہیں، کس طرح توحید کا عقیدہ سلامت رکھتے ہیں، کس طرح قرآن اور دین کی حرمتوں کو محفوظ رکھتے ہیں. سنو جناب رباب، اس چھماہے کی ماں، اس چھماہے کی ماں، کسی روایت میں نہیں ہے نا کہ وہ معصومہ تھیں، معصومہ تو نہیں تھیں لیکن معصوم کے حرم میں داخل تھیں. امام کی تربیت، امام کی توجیہات، امام کی تعلیمات، امام کی صحبت میں رہنے کا اثر کیا تھا. عموماً کوئی عام سی خاتون ہوتی تو کیا کیا گلہ کرتی، کیا کیا فریاد کرتی، کیا کیا نوحے کرتی. ہم کرتے ہیں، ہمیں کرنے کا حق ہے، ہمیں کرنا ہے، ہمارا فریضہ ہے. لیکن جب چھدا ہوا گلا لے کر صغیر کو آقا حسین خیمے کے دروازے پر آئے اور دامن ابا کو ہٹایا، ایک مرتبہ ماں نے دیکھا اور نہ خدا سے گلا نہ شوہر سے شکوا، پورا مرثیہ ایک چھوٹے سے جملے میں، ارے میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بنیا مثلو کا ینحار. بس آج کی مجلس تمام ہوئی. ایک چھوٹا سا فقرہ رباب کا اور ایک چھوٹا سا فقرہ زینب کا. اب طاقت نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین کی شہادت پڑھ سکوں، شہادت عظمیٰ کا بیان ممکن نہیں، مگر ایک جملہ جب کوئی نہ تھا، ہر قربانی حسین خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اکبر کو پیش کیا، قاسم کو پیش کیا، اصغر کو پیش کیا، اون و محمد کو پیش کیا. 72 لاشیں، 72 قربانیاں خدا کی بارگاہ میں پیش کی. جب خود حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور آپ کا گلا کٹ گیا، زینب آئی، اب فاطمہ نہیں ہے بظاہر، محمد نہیں ہے، اور آکے کا پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما. انا للہ و انا الیہ راجعون.
رضا بقضائه وتسليما لأمره